الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فریضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے دنیا کی دوسری قومیں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں اور مانتی ہیں کہ اپنے تمام تر ہر طرح کے عروج کو اور بلندی اور کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اسی طریقے سے ہم بطور مسلمان ہمیں یہ جاننا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں یعنی مذہب اسلام کو، کیا وہ اس بات کی طرف بھی کوئی توجہ دلاتا ہے اور کیا وہ تعلیم کی طرف بھی اپنے ماننے والوں کو ان کی توجہ مبذول کراتا ہے؟ اور جیسا کہ پوری دنیا کے اندر بطور خاص مذہب اسلام کے خلاف یہ آواز بلند کی جاتی ہے اور یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مذہب اسلام نے تعلیم پر اور حصول تعلیم پر کوئی خاص زیادہ توجہ نہیں دی ہے، جبکہ یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ جب آپ مذہب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے اور جب آپ اکابرین بزرگان دین اور علماء کرام کی کتابوں کو پڑھیں گے اور ان کے بیانات کو سنیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جتنی زیادہ توجہ مذہب اسلام نے تعلیم کی طرف دلائی ہے، شاید اتنی زیادہ توجہ کسی اور مذہب نے تعلیم کی طرف نہیں دلائی ہے۔ اور میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب اسلام نے تعلیم کی طرف کتنی زیادہ توجہ دلائی ہے۔ آپ سب حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جہالت یعنی تعلیم کا نہ ہونا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب تک جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک برائیاں اور فسادات اور قتل و غارت گیری اور ہر طرح کی خون ریزی اور ناحق لڑائی جھگڑے یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہو پائیں گی۔ جب انسان کی زندگی کے اندر تعلیم آئے گی اور ان کو ان چیزوں کا علم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، بیکار ہیں اور اس سے دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، جب اس چیز کا علم انسان کو ہوگا تو پھر انسان اس سے باز رہے گا۔ اور جب ان چیزوں کا علم انسان کو نہ ہو یعنی انسان ان تمام چیزوں سے جاہل ہو تو پھر اب اس صورت میں وہ کچھ بھی برائی کر سکتا ہے، چونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے، یا میرے مذہب نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے یا تعلیم نہیں دی ہے، یا اگر میں اس کام کو کرتا ہوں تو میرے اوپر کوئی گناہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب ان چیزوں کا انسان کو علم نہیں ہوگا اور انسان اس سے جاہل ہوگا تو وہ اس کو فوراً کر گزرے گا، اور جب انسان کو ان چیزوں کا علم ہو جائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، پھر اس کے بعد اگر انسان غلط چیز کو کرتا ہے تو وہ نفس اور شیطان کے دباؤ میں آ کر کے تو کرے گا، لیکن دل اور اس کی تعلیم اس کو یہ کہے گی کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کا ماحول کیا تھا؟
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کا ماحول انتہائی دیگرگوں تھا، اور ہر طرح کی برائی جس کے بارے میں انسان تصور کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے، ان تمام طرح کی برائیاں اس وقت عرب کے اندر موجود تھی۔ سب سے بڑی برائی تو یہ تھی کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے ہزاروں معبودوں کی عبادت کرنے والے تھے، اور اتنے عبادت کرنے والے نہیں تھے جتنے معبود بن چکے تھے، یعنی عابد اتنے نہیں تھے جتنے زیادہ معبود بن چکے تھے۔ اور خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت کفار مکہ نے اپنے اپنے طور پر عبادت کے لیے رکھ رکھے تھے، اور ہر آدمی نے اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے طور پہ عبادت کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے بتوں کو رکھ رکھا تھا۔ اور سفر کا بت الگ ہوتا تھا، حضر کا بت الگ ہوا کرتا تھا، پھر خاندان اور قوم اور قبیلے کے بت الگ ہوا کرتے تھے، اور پھر جب سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ ایک پتھر کو اپنے ساتھ میں لے لیتے، اور پھر سفر میں جہاں موقع ہوتا وہاں پر اس کی عبادت کرتے، اور اگر اس جگہ میں پورے سفر میں کہیں پہ کوئی دوسرا اچھا پتھر مل جاتا تو اس پتھر کو پھینک دیتے اور دوسرے پتھر کو اٹھا لیتے اور اس پر تصویر بنا کر کے اس کی عبادت شروع کر دیتے، یعنی اس کو خدا بنا لیتے۔ یہ ان کی مشرکانہ رسم و رواج ان کے درمیان میں رائج تھا۔ اس کے علاوہ قتل و غارت گری، خون خرابہ، ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنا، آپس میں خون خرابہ کرنا، اور جب مرتے تھے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ دیکھ ہم جب تک زندہ رہے اس وقت تک ہم لڑتے رہے، ہمارے مرنے کے بعد تم اس لڑائی کو باقی رکھنا اور اس کو ختم نہ ہونے دینا۔ اگر تم نے اس لڑائی کو ختم ہونے دیا یا آپس میں صلح صفائی کر لی تو پھر ہماری قوم کی، ہماری قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے تم اس لڑائی کو آگے جاری رکھنا۔ پھر جب اس کے مرنے کا وقت آتا وہ آگے والوں کو وصیت کرتا، اس کے مرنے کا وقت آتا تو وہ آگے والوں کو وصیت کرتا، اور اس طریقے سے معمولی سی بات پر ہوئی ہوئی دو آدمیوں کے درمیان کی لڑائی وہ ہزاروں سال تک دو قبیلے اور کئی قبیلوں کے درمیان چلا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ جہالت اور کیا ہوگی؟ شراب کا پینا، قتل و غارت گری کرنا، خون خرابہ کرنا، اور اسی طریقے سے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، غلاموں کو پریشان کرنا، عورتوں کو تنگ کرنا، ان پر ظلم و زیادتی کرنا، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو زندہ قبر کے اندر ڈالنا اور ان کی پیدائش کو معیوب سمجھنا، یہ تمام چیزیں ان کے درمیان میں رائج تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس زمانے کو زمانہ قتل و غارت گری نہیں کہا جاتا ہے، زمانہ خون خرابہ نہیں کہا جاتا ہے، زمانہ شراب نوشی نہیں کہا جاتا ہے، زمانہ زنا خوری نہیں کہا جاتا ہے، زمانہ جوا خوری نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس زمانے کو زمانہ جہالت کہا جاتا ہے۔ یہ ساری برائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے کسی کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ پیغمبر کے آنے سے پہلے کے زمانے کو زمانے جہالت، یعنی چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ سارے گناہ کرتے تھے، اور معمولی سی بات پر ہونے والی لڑائی کو وہ ہزاروں سال تک چلایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس زمانے کا نام رکھا گیا زمانہ جہالت، یعنی نہ تعلیم کا، نہ جاننے کا زمانہ۔ اس کے برخلاف جب اسلام آیا، پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر کے اوپر جو آیتیں نازل فرمائی قرآن کریم کے اندر، اور قرآن کریم یہ سارے مذہب اسلام کے لیے بھی اور اس کے علاوہ انسانیت کے لیے بھی یہ رہبری اور ہدایت ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے وہ مذہب اسلام کا نہ ہو، کسی اور دھرم کو ماننے والا ہو، اگر وہ سچے دل کے ساتھ میں، صدق دلی کے ساتھ میں اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نیت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ اگر یہ برحق ہوا تو میں اس پر چلوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں، چونکہ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کریم جب نازل ہوا
تو آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بے شمار ارکان ہیں، اور جو بڑے بڑے عظیم الشان ارکان ہیں کہ ان کے بغیر انسان کا، خاص طور پر مسلمان کا، ایمان ہی ادھورا رہتا ہے۔ سب سے پہلا رکن تو یہ کلمہ پڑھنا۔ جب تک انسان کلمہ نہ پڑھ لے اس وقت تک اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، کافر، وہ کسی بھی طرح کی بھلائی کر لے دنیا کے اندر، کسی طرح کا اچھا کام کر لے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ایمان کتنا بڑا رکن ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ آ جائیے، نماز ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نماز کا مقام دین اسلام کے اندر ایسا ہے جیسا کہ سر کا مقام بدن کے اندر ہے۔ اگر بدن میں سے سر کو ہٹا دیا جائے تو جسم صحیح سالم باقی نہیں رہے گا، اسی طریقے سے اگر کسی کے دین اور کسی کے اسلام میں سے اور کسی کی زندگی سے نماز نکل جائے تو اس کا دین اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا مذہب بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد میں روزہ ہے، روزے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، زکوٰۃ کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، حج کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، تمام چیزوں کی فضیلتوں کو آپ نے بیان فرمایا، اور اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کتنی زیادہ ضروری ہیں۔ تو قاعدہ تو کیا بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم کو اپنے پیغمبر پر نازل فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلاتے کہ جو سب سے ضروری ہے، یعنی ایمان کا حکم دیتے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، نماز کا حکم دیتے چونکہ وہ سب سے عظیم الشان عمل ہے، روزے کا حکم دیتے اس کی بھی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، ماں باپ کی خدمت اور خیر خواہی جتنے بھی کام ہیں نیکی کے، ثواب کے، ان کا حکم دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام میں سے کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا، اور سب سے پہلے اپنے پاک پیغمبر پر قرآن کریم کی جو آیت اتاری وہ کیا تھی؟ کیا فرمایا؟ اقرا۔ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہالت دور کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، تعلیم حاصل کر۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب تک انسان کی زندگی کے اندر تعلیم نہیں ہوگی وہ نیکی کرے گا نہیں، برائی سے رکے گا نہیں۔ بھئی تعلیم ہوگی، علم ہوگا تبھی تو انسان نیکی کرے گا نا۔ معلوم بھی تو ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اور یہ معلوم بھی تو ہونا چاہیے کہ شراب پیوں گا تو اتنا بڑا گناہ ہوگا، چوری کروں گا تو اتنا بڑا گناہ ہے، زنا کروں گا تو اتنا بڑا گناہ ہے، دوسرے کے دکان پر یا دوسرے کے مکان پر یا دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کروں گا تو اتنا بڑا، یہ علم ہوگا تب تو انسان باز آئے گا نا۔ اور کسی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے وہ تو دھڑلے سے کرے گا، بھئی اس کی نظر میں تو سب برابر ہے نا، اس کا تو بس ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اور وہ اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ لیکن جب تعلیم انسان کے پاس ہوگی تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، مجھے رسول اللہ کو اپنا چہرہ بھی دکھانا ہے، اور مجھے قبر میں بھی جانا ہے، مجھے مرنا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام نے تعلیم کی طرف کتنی توجہ دلائی ہے، کہ یعنی قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت ہی اللہ نے وہ نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے میرے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے، تعلیم حاصل کرنا شروع کیجئے۔ اب لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے تعلیم پر کوئی توجہ نہیں، ان کا یہ نعرہ غلط ہے، ان کی یہ صدا، ان کی یہ آواز یہ غلط ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے حکم ہی اسی کا دیا ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، جس قوم کو غلام بنانا ہو اس قوم کے نوجوانوں میں سے تعلیم کو ختم کر دو، اور آج ہماری قوم اس کا شکار ہو رہی ہے۔ دشمن کو سب معلوم ہے، جس قوم کو غلام بنانا ہے، اپنے اشارے پر اس کو نچانا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں سے تعلیم کو ختم کر دو، کیونکہ جب علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی۔ جانور اتنا بڑا ایک چھوٹے سے بچے کی فرما برداری کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اتنا لمبا چوڑا اونٹ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل دے دو، جدھر لے کے جائے گا چلتا رہے گا۔ اتنا لمبا چوڑا ہاتھی ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل، اس کی رسی پکڑا دو، وہ بچہ جدھر لے کے جائے گا چلتا رہے گا۔
لمبا چوڑا گھوڑا، گائے، بھینس، کچھ بھی جانور ہے، ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل پکڑا دو، وہ جدھر لے کے جائے گا وہ چلتا رہے گا۔ یہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اتنے چھوٹے سے بچے کی فرما برداری کیوں کر رہا ہے؟ اس کو علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ غلامی کرو، وہ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اسی طریقے سے جب کسی قوم کے اندر علم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ قوم غلامی کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس اسی کے پیچھے چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ اگر ناراض ہو گیا تو ہمارے تو دین دنیا دونوں ہی خراب ہو جائے گی۔ آج آپ بکرا منڈی میں جائیے، سبزی منڈی میں جائیے، دکانوں پہ جائیے، دوسرے شہر میں بازار میں جائیے، چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے، 12-12 سال کے، 14-14 سال کے بچے کام کر، ان کی کام کرنے کی عمر ہے، ان بچوں کی تو تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، اور ماں باپ کو پیسے کا لالچ کیا لگا کہ اتنی سی عمر میں بچوں کو کام پہ لگا دیا۔ ارے خدا کے بندے، کمائی کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، اس بچے کو تعلیم تو دلاؤ۔ یا آپ اس بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا ظلم آپ اس بچے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج تو یہ چھوٹا ہے، آپ کی بات پر کچھ نہیں کہہ رہا، کل کے دن جب یہ جوان ہوگا، آپ بوڑھے ہوں گے تو پتہ کیسا انتقام آپ سے لے گا۔ پھر آپ کہو گے صاحب اولاد، ارے اولاد نافرمان، اس کو تعلیم کیوں نہیں دلائی؟ پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خوب اچھی طریقے سے تعلیم دلا دو، جب اطمینان ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس کو کسی بھی کام میں لگاؤ، جائز کام میں، کوئی حرج نہیں، کمائی کے لیے تو ساری زندگی ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس سائڈ سے بھی 5,000 روپے آ جائیں گے، اس سائڈ سے بھی 10,000 روپے آ جائیں گے، میرا دوسرا بیٹا بھی 10,000 بھیج دے گا، میرا تیسرا بیٹا بھی 10,000 بھیج دے گا، میرا چوتھا بیٹا بھی، تو یہ 10,000 کیا ختم نہیں ہوں گے؟ اس 10,000 میں کیا آپ کی زندگی کٹ جائے گی؟ لیکن بچوں کے مستقبل اور بھوش کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، کئی جگہ پر مجبوری بھی ہوتی ہے، کئی جگہ پر اگر بچے کام کر رہے ہیں ہوٹل میں یا اسی طریقے سے دکانوں میں یا بازاروں میں، تو ان بچوں کو اپنے پاس بلاؤ اور ان بچوں کو بلا کر کے پوچھو کہ بیٹا تیری تو پڑھائی کی عمر ہے، تو ابھی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کی دل کی آواز کو سمجھو۔ جس طریقے سے آپ کا بیٹا بڑھیا 4 ویلر گاڑی میں بیٹھ کر کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وہ بھی کسی کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ یتیم، اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، آپ ہاتھ رکھو، بیٹا تو یہ کام چھوڑ، میں تیرا خرچہ اٹھاؤں گا، تو جا تعلیم حاصل کر۔ کسی یتیم کا سہارا بن جانا یہ کم ثواب کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، صرف ہاتھ پھیرنا، جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان تمام بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ سر کے بال کون گن سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو تو معلوم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم اپنے بچوں کو دلانا ضروری ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اب تعلیم 2 طرح کی ہو گئی ہے، ایک تو دنیاوی تعلیم، ہندی انگریزی، اور ایک دینی تعلیم، یعنی قرآن سنت، صحابہ کے واقعات، کلمہ، نماز، روزہ وغیرہ۔ اب یہاں پھر ہماری گاڑی اٹک رہی آ کر کے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو صرف دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، دینی تعلیم کی خبر ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ میں مسلمان بنوں۔ آپ اپنے بیٹے کو عالم نہ بناؤ، حافظ نہ بناؤ، مفتی نہ بناؤ، قاری نہ بناؤ، اگر بناؤ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک حافظ 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہوگی کہ قیامت کے دن ان کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی، یہ جہنمی، یہ جہنمی، اس وہ حافظ قرآن بچہ کھڑا ہوگا کہ اللہ اس کو بھی جنت میں، اس کو بھی، 10 کو لے کر کے جائے گا۔ آپ بناتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بناتے ہیں تو میرے بھائی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو پکا سچا مسلمان تو بنا دو، اس کو معلوم تو ہو کہ میں ہوں کیا، وہ تاکہ شرک کے اندر وہ نہ جائے، توحید پرست رہے، اپنے نبی کی ختم نبوت کو چھوڑنے والا نہ ہو، یہ تو اس کو بنا دو۔
ہمیں دونوں تعلیم کی ضرورت ہے. جہاں پر ہمیں اچھے حافظ، اچھے قاری، اچھے مفتی، اچھے عالم کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں اچھے وکیل کی بھی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اچھے فوجی کی بھی ضرورت ہے، اچھے پولیس والے کی بھی، ہر چیز کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن اس کے اندر دینی تعلیم تو ہو. جب دینی تعلیم ہوگی پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ وہ کہیں پر بھٹکے گا نہیں. اور جب دینی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا کرے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ کرنا یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا فریضہ. میرے سامنے بہت سارے اسکول کے اور کالج کے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، میں تم سے بھی کہتا ہوں آپ خوب تعلیم حاصل کرو. ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ میں. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی مسلم بڑھیا وکیل نکلا، کوئی مسلم بڑھیا ڈاکٹر. ہماری تو خوشی ہوتی ہے ہمیں، کوئی جلنے والا جلتا ہو. لیکن میرے پیارے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کرو. آپ نے دنیاوی تعلیم خوب حاصل کر لی اور آپ کو غسل کے فرض کا ہی نہیں پتہ ہے، آپ کو نماز کے فرائض کا ہی نہیں پتہ ہے. کتنا بڑا ظلم آپ نے اپنی روح اور اپنی جان کے ساتھ میں کیا، کتنا بڑا ظلم. اور اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں کہ جو اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اسکول کے اندر تو بھیجتے ہیں، کالج کے اندر تو بھیجتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم پر ان کی کوئی توجہ، ارے کیا ضرورت ہے دیکھی جاؤ گی. نہیں میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہ کرو. ان کو دینی تعلیم بھی دلاؤ. کل قیامت کے دن یہ اولاد گریبان پکڑے گی، گریبان، کہ اللہ ان سے پوچھو انہوں نے ہمیں دینی تعلیم کیوں نہیں دلائی. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب. خود اولاد کہے گی کہ اللہ ان کو دوگنا عذاب دے، دوگنا عذاب، انہوں نے ہمیں دینی تعلیم سے محروم رکھا. چند ٹکوں کی خاطر، چند دن کی زندگی کی خاطر، چند بڑھیا مکان بنانے کی خاطر اور بڑھیا عیش و آرام کی خاطر ہم اپنے بچوں کی آخرت کو خراب کر دیں. اتنا کچا مسلمان. خدا کے واسطے سمجھو میری بات کو، اتنا کچا ایمان کون ہمیشہ باقی رہا ہے اس دنیا کے اندر؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. جو عیش اور عیاشی کے اندر زندگی گزاری، کیا اسے موت نہیں آئی؟ اور جو جھونپڑے میں رہا، کیا اسے موت نہیں آئی؟ وہ تو سب کو آ کے گھیر لیتی، اس کی کسی سے دوستی تھوڑا ہی ہے. لیکن اپنے بچوں کو خدا کا تعارف کرا دینا، بہترین تعلیم حاصل کرائی، ہزاروں لاکھوں روپے لگائے، اللہ کو وہ جانتا ہی نہیں، نبی کا نام کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا ظلم ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کراؤ. اب ہوتا کیا ہے کہ زیادہ زور مار کے ان بچوں کو تبلیغ میں، جماعت میں بھیج دیا جاتا ہے. سنو میری بات اچھی طرح، جماعت میں بھیجنے سے، جماعت میں جانے کا ثواب ملے گا، علم حاصل نہیں ہوگا. علم تو پڑھنے سے آئے گا. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ علم تو پڑھنے سے آئے گا، جماعت میں جانے سے تھوڑا ہی آئے گا. بھئی اس میں جانے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن علم تو پڑھنے سے آئے گا نا. اور وہ آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. پہلے اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کر لو، اس کے بعد جہاں آپ کو جانا ہے جاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن پہلے تعلیم تو حاصل کر لو. اور جب تعلیم آپ نہیں دلائیں گے تو پھر یہ اولاد اتنی آپ کی نافرمان بنے گی کہ یہی دنیا، اس میں آپ جہنم کے مزے چکھیں گے، جہنم کے، جنت کے نہیں. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مولانا فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، کہ وہاں پر عصر کی نماز ہو رہی تھی تو جنازہ وہاں پر رکھا ہوا تھا. تو بہت سارے لوگ جنازہ پڑھ کر کے آئے، تو میں بھی پہلے نکلا. تو میں نے وہاں پر ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ جنازے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہو. ماشاءاللہ یہ سوٹ بوٹ امریکن یوں چکر لگا رہا ہے. تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اس کا دشمن ہوگا. تو میں اس کے پاس گیا. وہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا. میں نے اس کے پاس جا کر کے اس سے کہا کہ بھائی یہ اگر آپ کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی رہی ہے تو زندگی کے اندر رہی ہوگی، اب تو بیچارہ مر گیا ہے، اب آپ کی اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ آپ نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا ہے. بھئی اب تو معاف کر دو، مرنے کے بعد تو دشمنوں کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں کہ مر ہی گیا تو اب کیا کریں اس کا. کہنے لگا حضرت آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کوئی میرا دشمن نہیں، میرا باپ کا جنازہ ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی، اس بندے نے، اس نوجوان نے کہی، تو حضرت کی زمین، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بولا باپ کا جنازہ اور تو نے پڑھا بھی نہیں.
تو کہنے لگا کہ میں امریکہ میں جاب کرتا ہوں، اور جب میں بچپن میں یہاں پہ رہتا تھا اس وقت بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ جوتے چپل جو قیمتی ہوتے ہیں امریکہ کے یا باہر کے کسی ملک کے تو وہ چوری ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں ان جوتوں کو نکال کر کے جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا باپ کا تو میرے جوتے بھی چوری ہو جائیں گے، اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اب آپ کیا کہو گے بتاؤ؟ اچھا آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا بیکار بیٹا تھا، کتنا بیوقوف، کتنی بے غیرت اولاد تھی، باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ڈبل بے غیرت اس کا باپ تھا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرا کہ امریکہ پہنچا دیا، دینی تعلیم حاصل کرا ہی نہیں، تو کیوں پڑھے گا جنازہ؟ باپ کے لیے جوتے کی قربانی نہیں دے سکتا ہے بھئی، جوتے کی قربانی باپ کے لیے نہیں دے سکتا ہے، کیوں؟ دینی تعلیم نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کے درمیان سے دینی تعلیم ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دکھ کو، میرے درد کو سمجھو آپ لوگ، یہ صدا بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن شریف تو پڑھاؤ، ان کو کلمہ نماز کا تو کرو، ان بچوں کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ بہت اچھی تعلیم ان کو دلائی اور ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے کلمہ آ رہا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ قیامت کے دن میں آپ کو پکڑوں گا کہ آپ نے مجھے دنیاوی تعلیم تو دلائی، اب میری آنکھوں کے سامنے کلمہ آ رہا ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں پڑھنا جانتا نہیں ہوں۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں دینی تعلیم بھی دلاؤ۔ اور جتنے نوجوان میرے یہاں پر آئے ہوئے اسکول کالج میں پڑھنے والے، ان سب سے میں کہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو موقع ملے، آپ کے گھر کے پاس میں، آپ جہاں کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، آپ کے گھر کے پاس میں کوئی مکتب ہو یا کوئی مسجد ہو یا اسی طریقے سے کوئی مدرسہ ہو، وہاں پر جا کر کے عالم کے پاس تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، جو اسلامی بنیادی جو ضروری عقائد ہیں ان عقائد کو سیکھو، ورنہ پھر ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے کر کے جائیں اور اسے ایمان نہ دے کر کے جائیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اور بچے تو پھر اسی وقت ہمارے فرما بردار بنیں گے، ہماری خدمت کرنے والے بنیں گے ماں باپ کی، جب ان بچوں کے پاس دینی تعلیم ہوگی۔ ان بچوں کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے ملتا کیا ہے، ورنہ تو وہ جھڑکا کر کے، لات مار کر کے، غصہ دکھا کر کے، آنکھ نکال کر کے سائڈ میں بٹھا کر رکھ دیں گے۔ اس میں غلطی ان کی نہیں، ہماری غلطی کہ ہم نے انہیں دینی تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم دین کے جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، ہر مسلمان کو، عالم کو نہیں، ہر مسلمان کو اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان کو۔ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بھی دو، اور کم از کم اتنی دو کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے اور وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ میرے عزیزوں، ایمان ایک مرتبہ چلا جاتا ہے، دوبارہ نہیں آتا ہے، ایک مرتبہ چلا۔ سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، سب سے قیمتی۔ جب تک ایمان والا ہے یہ چل رہا ہے نظام، جس دن ایمان والا ختم ہو جائے گا۔ آج تو لوگ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ان کو یہ معلوم نہیں کہ جس دن یہ ختم ہوں گے ہم کہاں بچیں گے۔ جس دن ایمان والا ختم ہوگا اسی دن کا نام تو قیامت ہے، اور ہے کیا؟ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ یہ ایمان محفوظ کب رہے گا؟ جب ہمارے بچوں کے پاس، ہماری بچیوں کے پاس دینی تعلیم ہوگی۔ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، کیونکہ ان بچیوں کا ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا ہے، چند سالوں کے بعد ان کو دوسرے گھر میں چلے جانا ہے۔ تو ساس کی عزت کیسے کرنی ہے، سسر کی عزت کیسے کرنی ہے، جیٹھ اور دیور کے ساتھ میں کیا معاملہ کرنا ہے، اور اپنے اس گھر کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ اپنی بچیوں کو سکھاؤ۔ صبر کرنا سکھاؤ۔ کتنے گھر آج سسرال میں جانے کے بعد بچیوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، کیونکہ ساس کو پاس بھی تعلیم نہیں ہے، آنے والی بہو کے پاس بھی تعلیم نہیں ہے، وہ اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، اور بہترین محل اور بہترین بنگلہ ہونے کے باوجود بھی اندر جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ نہیں بنا ہوا ہے کیا؟ یہ کب ختم ہوگی؟ جب ہمارے بچوں کے پاس دینی تعلیم ہوگی۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم پر توجہ دلائیں تو انشاءاللہ اس کا دونوں جہان میں ہمیں فائدہ ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔